ایک سوال کیا ہے، کیا مذاق میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مذاق میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سنن ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبْ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو بات کرے تو جھوٹ بولے صرف اس لیے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے تباہی ہو، اس کے لیے تباہی ہو۔ 3 دفعہ اس کے لیے تباہی اور بربادی کی بد دعا کی گئی ہے، تباہی اور بربادی کے صیغے اور الفاظ استعمال کیے گئے۔ اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے عام ہو جاتے ہیں معاشرے میں جس کو یعنی لوگوں کے وہ جو کہتے ہیں نا لاشعور سے بھی نکل جاتی ہے یہ بات کہ یار میں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں جیسے ایک کوئی دوست کسی کو فون کرتا ہے، بھائی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، کتنی دیر میں آ رہا ہوں، تو اب وہ گھر میں لیٹا ہوا ہے، ابھی اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، یا اس کا ارادہ ہے کہ میں آدھے گھنٹے بعد اٹھوں گا، یا 5 منٹ یا 10 منٹ بعد اٹھوں گا۔ تو جیسے ہی کسی دوست کی کال آتی ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے ہاں بس میں رستے میں ہی ہوں، 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ اب وہ دوسرا بندہ آپ کا ویٹ کر رہا ہے اور یہ آدمی یہاں پہ لیٹا ہوا ہے یا اپنے کام میں مصروف ہے۔ اسی طرح دن رات، یعنی آپ اگر ایک دن اپنا تجزیہ کر کے دیکھ لیں نا کہ آپ کو کوئی کال آتی ہے کوئی بھی فون آتا ہے آپ کو، تو جیسے آپ نے کہیں جانا ہے، کسی کو وقت دیا ہوا ہے، اس طرح کے مواقع پر ہم بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے اور اس کو ہنر سمجھا جاتا ہے، اس کو ہوشیاری چالاکی سمجھا جاتا ہے کہ ابھی دیکھو کیسے میں نے ٹوپی کرائی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کے معاملات جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو خرید و فروخت کے معاملات میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کبھی دکاندار جھوٹی قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم اتنے کا تو مجھے نہیں پڑا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنے کی اس نے قسم کھائی ہوتی ہے اس سے سستے میں بیچ دیتا ہے۔ کبھی جو خریدار ہوتا ہے، کسٹمر ہوتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ آپ کو کہتا ہے بھائی یہ چیز اتنے کی ہے، آپ کہتے ہیں اتنے پیسے تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں نا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مطلب یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے تو 1000 جواب اور ہو سکتے ہیں۔ آپ کہیں بھائی مجھے اتنے میں سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اتنے میں نہیں خرید سکتا، میری رینج اس سے زیادہ کی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا تعلق اس بات سے کہ تھوڑی سی ہماری توجہ اس بات کی طرف ہو۔ اسی طرح بعض لوگ، جیسے یہ سوال بھی آپ نے کیا ہے اور حدیث میں اسپیسیفکلی اس کو ٹارگٹ کر کے، یعنی اس کو اسپیسیفائی کر کے بیان کیا گیا ہے کہ اس لیے باتیں کرنا یا اس لیے کوئی کسی کو جھوٹ بولنا، کوئی جھوٹی سٹوری سنانا کہ لوگ ہنسیں گے، لوگ خوش ہوں گے، میری واہ واہ ہوگی، اس طرح کی جھوٹی بات کرنا مذاق میں ہو، سیریس ہو، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور جائز نہ ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث میں اس پر سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں اس طرح عام ہو گیا نا، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور غور و فکر کا یہی طریقہ ہے کہ ہم تھوڑا 1-2 دن اپنے آپ کو انالائز کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو کہیں میری زبان سے کوئی جھوٹ کے کلمات تو نہیں نکل رہے ہوتے۔ 2-3 دن اگر ہم چیک لگا لیں نا اپنے اوپر تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم سے کوئی جھوٹی بات تو نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، جو آپ کا وقت ہے وہ تو گزر جائے گا، جس دوست کے ساتھ آپ کی جو بات ہو رہی ہے، آپ گئے نہیں گئے، ملے نہیں ملے، وہ وقت ہی ایک مسئلہ ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جھوٹ تو کھاتے میں لکھا گیا، اور جھوٹ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو، اس کا مطلب اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس عمل کی وجہ سے خدا نخواستہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، تو پھر اگر گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، پھڈے ہوتے ہیں، جو مشکلات گھر میں آتی ہیں، تو پھر اس کی بعض اوقات پھر آدمی کہتا ہے پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، یعنی یہ وہ گناہ ہے جس کی طرف ذہن بھی نہیں جا رہا ہوتا کہ یار میں نے جھوٹ بولا تھا، ایک حرام کام کیا تھا۔ جس طرح خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، جس طرح شراب پینا حرام ہے، اسی طرح جھوٹ بولنا حرام ہے۔ جس قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اسی قرآن نے جھوٹ بولنے کو حرام قرار دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، ان میں سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔
تو ہم خود دیکھ لیں کہ ہماری زندگی میں کہیں اگر یہ خامی یہ بیماری موجود ہے تو ہم اپنے آپ کو اس سے نکالیں، اپنی زندگی کو اس جھوٹ کی بیماری سے پاک اور صاف کریں، تاکہ کہیں خدا نخواستہ ہم اللہ کی لعنت کے مستحق نہ ہوں۔ اور اس انداز سے اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہوں، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے۔